بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ حنفی۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت نہ ہو تب بھی وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئیے۔ نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا ہلال بھی کیجیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے۔ ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرات اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے۔ اب اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سراہوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح ہلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ اب پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کونی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت سیاح ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ تھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے تھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے۔ چگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سراہوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف و گناہ ہے۔ پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹہنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا ہلال کرنا سنت ہے۔ ہلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چگلیاں سے
سیدھے پاؤں کی چگلیہ کا ہلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چگلیہ سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چگلیہ پر ختم کر لیجیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، ہر وضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔